السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم مسجد ساتھیوں، مفتی صاحب کے جیل سے نکلنے کے بعد مسلمانوں میں جو خوشی کا عالم ہے جس کو بیان کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ جیل سے نکلنے کے بعد پہلی ملاقات انہوں نے اپنی ماں کی، یعنی جیل سے نکلنے کے بعد پہلے اپنی ماں سے ملاقات کیا۔ یہ بھی ایک بڑی خوبی ہے میرے محترم عزیزو، اس لیے کہ ماں سے بڑھ کے محبت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، ماں سے بڑھ کے محبت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور جو زمانہ جیل میں ان کا گزرا ہوگا، بس ماں کے دل سے کوئی پوچھے، حالانکہ اور لوگ بھی محبت کرتے ہیں، بھائی کرتا ہے، باپ کرتا ہے، بیوی کرتی ہے، لیکن ماں کے اندر جو کسک ہے، جو کڑھن ہے، وہ کسی کے اندر نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال ماں کی دے کر کہا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، حالانکہ یہ معاوضہ کروڑوں اربوں سے زیادہ کرتا ہے۔ کوئی مثال نہیں، کوئی اور کنارہ نہیں کتنی اللہ محبت کرتے ہیں، لیکن مثال کس کی دی؟ ماں کی دی۔ اور دیکھو قیامت کے دن جو خطرناک منظر بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہاں بھی ماں کا نام لیا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وہاں باپ بھی اپنے بچے کو بھول جائے گا، بھائی بھائی کو بھول جائے گا، لیکن ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اس قیامت کے منظر کو دیکھ کر، اس ہولناک منظر کو دیکھ کر۔ میرے محترم عزیزو، اس لیے ایک بڑی خوبی دیکھنے کو ملی کہ ماں کی پہلی ملاقات، حالانکہ یہ سوموار کو رہا ہونے والے تھے، لیکن گپت میں یہ چیز سامنے آئی کہ وہ گھر پہنچ چکے ہیں۔ کل ہی کے روز یعنی بروز سنیچر وہ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں، کم و بیش جو ٹوٹی پھوٹی نیوز میرے پاس ہے، اس لیے کہ میرا چینل بہت پرانا نہیں، نیا ہے، اور یہ چہرہ بھی آپ کو نیا نظر آ رہا ہوگا اکثر لوگوں کے سامنے۔ کچھ ہی لوگ، کچھ ہی فالوور میرے ہو سکے ہیں ابھی، اور آپ کے سپورٹ ہیلپ کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر آپ کا سپورٹ ہیلپ رہا تو ایک بھائی آپ کا اور آ جائے گا، اور دین کے پھیلانے میں، دین کی آواز بلند کرنے میں ایک ٹوٹی پھوٹی تو مدد مل ہی سکے گی۔ میرے محترم عزیزو، بہت بڑی تعداد موٹے موٹے مسائل ہی نہیں جانتی، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، مرتد ہو گئے پتہ نہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ عقیدے کا مسئلہ نہیں جانتے، کفر کا مسئلہ نہیں جانتے، وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹتا نہیں جانتے۔ یہ فکر میں اس لیے ظاہر کرنے لگا کہ ٹرینڈ میں یہ ساری ویڈیو چل رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ویڈیو چل گئی تو بہت بڑی تعداد جو ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف آ جائے گی، اور مسلمانوں کو موٹے موٹے مسائل سیکھنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ آخر یہ کب سیکھیں گے؟ کیونکہ موت تو بتا کر آئے گی نہیں۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، آج بہت زیادہ خوشی کا دن ہے، اور بہت زیادہ جو ہے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اور ہمیں اللہ کے شکر کے ساتھ اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے ساتھ خوشیاں جو ہے منانا ہے، اس لیے کہ اسی کے کرم و فضل سے ہوا۔ ہماری قابلیت، ہماری صلاحیت، ہمارے مال کا زیادہ ہونا یا ہمارے عقل کا زیادہ ہونا مفتی سلمان ازاری کے چھڑوانے کا ذریعہ نہیں بنا، بلکہ اللہ رب العزت کی قدرت و طاقت سے اللہ رب العزت نے ہمیں ذریعہ بنایا۔ میرے محترم عزیزو، جتنا جھکاؤ ہمارا اللہ رب العزت کی طرف ہوگا، اتنا ہی مدد ہم پر اللہ کی لازم ہوگی، اللہ کی مدد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس لیے کہ کوشش و صحیح تو واقعی میں ہم نے ہی کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ہی ہمارے دلوں میں بات ڈالی، اور وکیل کے دلوں میں بات ڈالی، یعنی جتنے لوگ بھی اپنے محکمے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں بات ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہمیں خوشی منانا ہے، یعنی اللہ رب العزت کو قدم قدم پہ شامل کرنا ہے، اللہ رب العزت کو قدم قدم پر شامل کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑی جو ہے کامیابی کی بات ہے، سب سے بڑی فلاح کی بات ہے۔ میرے محترم عزیزو، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میری تعریف ہر وقت ہو، میری تعریف ہر وقت ہو، کوئی سیکنڈ، کوئی لمحہ نہ خالی ہو، لیکن ہم لوگوں سے بہت بڑی بڑی غفلت ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ جو ہے خوش ہونا ہے، اللہ کی ذات پر بہت زیادہ بھروسہ کرنا ہے، اور آج سے توبہ کرنا ہے جن گناہوں میں ہم مبتلا تھے، اس لیے کہ اتنی بڑی خوشی کا دن دیکھنے کو ملا۔ اور مسلکی فساد کو، مسلکی جھگڑے کو تو آج سے دفن کر دینا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ میرے محترم عزیزو، مسلک اپنی جگہ ہے، بھائی چارگی اپنی جگہ ہے، مسلکی اختلاف اپنی جگہ ہے، میل محبت اپنی جگہ ہے، کھان پان اپنی جگہ ہے، سلام کلام اپنی جگہ ہے۔ ہم پیار و محبت سے پیغام پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، نہ کہ کسی کو ہدایت پہنانے کے ذمہ دار ہیں، ہدایت دینے کے ذمہ دار ہے۔ یہ کام تو اللہ کا ہے۔ میرے محترم عزیزو، جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، ان کے ساتھ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا برتاؤ کیا، اور کس کس انداز میں گئے، اور کس کس نرمی سے جا کے دعوت کا پیغام پہنچایا، اور پھر دیکھو ایک کیسا ماحول بنا، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں عرب کا ماحول۔ اس طریقے سے ایک ماحول پھر سے زندہ کرنے کے لیے ہمیں ایکتا اور محبت کا پیغام تو دینا ہی پڑے گا، اپنے نفس کی قربانی تو دینا ہی پڑے گا کہ ہم عمل میں آپ سے چھوٹے ہیں، اور بات اگر کسی کی صحیح اور غلط کی ہے تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ان کے کندھوں پہ ہاتھ پھیر کے، ان کو منا کے، ان کا ہاتھ اور پیر پکڑ کر ان کو صحیح دلیل بتانے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ نہ مانے تو پھر ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے،
ان کے پیٹ پیچھے ان کی برائی نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ سیرت ہمارے نبی کی ہے ہی نہیں۔ میرے محترم عزیزو، ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی اور اس میں ایک صحابی نے صرف اتنا کہہ دیا کہ اللہ کے راستے میں یہ نہیں جا سکے، ان کو ان کی مال کے اکڑ نے روک دیا۔ میری بات بہت توجہ کی ہے، ان کو ان کی مال کے اکڑ نے روک دیا۔ میرے محترم عزیزو، دوسرے صحابی فوراً ناراض ہو گئے، بولے نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بھلا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے۔ یعنی یہاں پر دیکھو کیسے جو ایک فساد کو ختم کر رہے ہیں، فوراً دیر نہیں کی، شخصیت پرستی نہیں دیکھی کہ یہ فلاں صحابی بولے ہیں کیسے میں ان کو ٹوکوں، بولے میں جانتا ہوں یہ بھلا آدمی ہے۔ اب بات وہیں ختم ہو گئی، وہ دفن ہو گئی، سب کے دل میں ان کی محبت آ گئی۔ تو یہ طریقہ ہمیں اپنانا ہوگا۔ میرے محترم عزیزو، بہت بڑی تعداد میں شیئر کرو، چینل سے جڑو، لائک سبسکرائب، یہ سارے اسباب ہیں، اس لیے کہ اس سے چینل گرو ہوتا ہے، بہت بڑی تعداد میں بات پہنچتی ہے، پھر لوگ اندھیرے سے اجالے کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم۔